ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے جواب جو کمنٹس کے ہوتے ہیں اس کا سیشن ہے، اور تمام نئے لوگوں سے یہ عرض ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس کے پلے لسٹ میں جانے کے بعد کمنٹس کے سوال جواب ضرور دیکھا کریں کمنٹس کرنے سے پہلے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال بتا دیا گیا ہوتا ہے لوگ اسی کے بارے میں بار بار کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں، تو لہٰذا پہلے آپ پلے لسٹ چیک کر لیجئے طہارت کے بارے میں، اس میں کافی سارے مسائل ہیں، اور کمنٹس کے سوال جواب کو ضرور پورا سنیے گا۔ زیادہ لمبی ویڈیو سمجھ کے چھوڑ نہ دیجیے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کے سوال کے کمنٹس کے جو سوال جواب ہے وہ دے دیے گئے ہوتے ہیں اور آپ اس سوال کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ وہ حنفی ہیں اور ان کے شوہر شافعی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ان کا نکاح ہو جائے گا، جبکہ انہوں نے والدین کے خلاف جا کر نکاح کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ ان کے شوہر نے ان کو 4 مرتبہ فون پر طلاق بول دیا کہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں محترمہ سے، پھر ایک دفعہ عرض کروں گا کہ طلاق کے مسائل کے لیے اب دارالفتہ اہل سنت روبرو جایا کریں اور بالمصافہ مل کے ان سے جو اپنے مسائل کو دریافت کیا کریں۔ اب یہ کہ آپ کے شوہر کیونکہ شافعی ہیں تو ان کے مسلک و مذہب کے اندر طلاق کا کیا مسئلہ ہے اس سے میں واقف نہیں ہوں، کہ انہوں نے فون پر 4 بار طلاق دے دی تو ان کے مسلک کے اعتبار سے کیا حکم ہوگا، اور آپ حنفی ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کا نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کا اطمینان دل میں رکھیں کہ آپ کا نکاح بالکل درست ہے۔ کسی حنفی عورت کا نکاح اگر شافعی سے کر دیا جائے یا کسی شافعی عورت کا نکاح حنفی شخص سے کر دیا جائے اور یہ نکاح اس کے والدین کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا، اور ٹھیک اس کے اپوزٹ اگر مسئلہ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر شافعی عورت ہے اور اس کا شوہر جو ہے حنفی ہے، اس نے لڑکی نے والدین کے خلاف جانے کے بعد نکاح کیا، تو صحیح ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ درست ہے، مگر یہ کہ دوسرے کوئی معاملہ نہیں آنا چاہیے، کوئی معنی شرعی دوسری چیز پائی جانی نہیں چاہیے، لہٰذا آپ کا نکاح تو بالکل درست ہے، باقی طلاق کے لیے آپ کو دارالفتہ ہی جانا پڑے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کفر کے بعد سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں یا ویسے ہی بنے رہتے ہیں، یعنی اگر کسی مسلمان سے کفر ہو جائے تو دیکھیں کفر کے بعد سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بنے نہیں رہتے بلکہ نئے سرے سے نیک عمل کرنے پڑتے ہیں، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، سب چیزوں کو جو ہے اس کا ثواب چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کفر یا جملہ بول دے یا پھر کوئی شخص شرک کرے تو اس سے نیک عمل بالکل برباد ہو جاتے ہیں، برقرار نہیں رہتے۔ البتہ یہ کہ ان کے گناہ بالکل برقرار رہتے ہیں، جو اس نے نمازیں قضا کی تھیں وہ اس کے سر پہ قضا رہیں گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی سے کفری جملہ ہو جائے تو پچھلی نمازوں کا بھی معاملہ ختم ہو، اس کو قضا عمری نہیں پڑھنی پڑے گی، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قضا عمری اور دیگر جتنے اس کے گناہ تھے وہ سب رہیں گے۔ اب یہ چاہیے کہ جتنے جیسے کسی کا مال یا رقم لے رکھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب توبہ کر کے کلمہ پڑھے تو اس کی وہ رقم بھی معاف ہو گئی یا قضا عمری نماز ادا نہیں کرنی، تو یہ سب سلسلے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اس کے نیک عمل بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ہی دوسرا سوال بھی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص جیسے کہ روایتوں میں ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج وغیرہ حج کرنے سے، تو اس سے کون سا گناہ مراد ہے، صغیرہ مراد ہے یا کبیرہ؟ دیکھیں حج کے لیے تو خاص روایت ہے کہ جس سے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ مراد ہیں، کہ اگر حج مقبول یعنی اگر کسی نے ادا کر لیا کہ اس کا حج اگر قبول ہوا تو ایسی صورت میں اس کے گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور باقی جو نماز وغیرہ کا ذکر ہے یا دوسری روایتوں میں ہے کہ جس نے یہ کرا اس کے 10 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کے 20 سال کے، تو وہاں گناہ صغیرہ ہے۔ اگرچہ نماز کی روایت بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس طرح پیدا ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس پہ کوئی گناہ نہیں رہے گا، مگر نماز سے گناہ صغیرہ ہی مراد ہے۔ اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد صغیرہ گناہ بھی بچے کے سر پہ نہیں رہتے، تو یہاں یہ مراد ہے کہ وہ صغیرہ گناہ سے بھی جو ہے بالکل بری رہے گا۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ روز درگاہ شریف پہ جاتے ہیں، کیا روز ڈیلی مزار پر جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہاں جا کر یہ اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں، فاتحہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ دعا مزار والے سے کرتے ہیں کہ صورت جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ اور ان کا اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر یہ 2-4 دن نہیں جاتے تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جو صورت طبیعت کے علاوہ ہیں باقی وہ سب چیزیں جائز ہیں۔ مزارات اولیاء کے اوپر حاضری دینا، اگر روز ڈیلی اس کا شرف حاصل ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا قرب روز ڈیلی آپ کو جو ہے نصیب ہوتا ہے۔
اور وہ باعث رحمت ہے، رحمت کے نزول ہونے کی بھی جگہ ہے، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ روز ڈیلی مزار پہ جا سکتے ہیں۔ اب رہا اگربتی کو لے کر، تو اگربتی بھی آپ جلا سکتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کا اجماع اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر خوشبو لگا دی جائے اس نیت سے کہ مسلمانوں کو خوشبو پہنچے گی اور ان کے جو ہے نا خوشبو ایک طریقے سے سونگھنا یہ سنت بھی ہے، اور اگربتی کی خوشبو کو بھی سونگھنا سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، لہٰذا اگر آپ وہاں اگربتی جلاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور فاتحہ وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ ابھی ایک بات آپ نے کہی کہ آپ ولی سے جا کر مزار پہ دعا کرتے ہیں، ایسے کرنا چاہیے، ان کے وسیلے سے کرنی چاہیے، تو یہ ہماری عوام الناس کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مزار پہ جانے کے بعد ان کے وسیلے سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے، ان سے نہیں مانگتے۔ میں نے کئی دفعہ سنا بھی ہے کہ وہ بد مذہب سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے تھوڑی نہ مانگتے، ہم تو وہاں جا کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو میں عرض کروں یہ دونوں ہی باتیں بالکل درست ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے وسیلے سے مانگنا اور ان سے مانگنا یہ دونوں باتیں جائز ہے۔ فی الحال یہ موضوع نہیں ہے کہ بعد وصال جو اولیاء اللہ وہ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ موضوع نہیں ہے، مگر آپ کے لیے جواب اتنا ہے کہ اب دونوں باتیں درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں بعد وصال بھی مدد پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے، لہٰذا آپ ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اور ان کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور تھی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر نہیں جاتے ہیں، تو یہ آپ اپنا جو ہے نا ڈاکٹری چیک اپ کروا لیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مزار پہ آپ روز نہیں جاتے، یہ آپ کے ذہن میں تصور جم گیا ہے دراصل کہ اگر میں نہیں جاتا تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، بے چینی ضرور ہوتی ہوگی کہ عادت کے مطابق اگر کوئی شخص ڈیلی کام کرتا ہے اس کو کام کرنے کا پھر ایک دم ترک کر دیا جائے اگر وہ کام، تو اس کی تھوڑی بے چینی ہے، طبیعت میں تھوڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مزار پہ نہیں جائیں گے تو عادت وہ آپ کی طبیعت کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے لگے گی۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ جمعے کی نماز اگر علاقے کی مسجد میں چھوڑ کر باہر دور مسجد میں جایا جائے تو کیا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح ہونے کے اعتبار سے یہ کہ اگر نماز پڑھنے کسی دور علاقے کی مسجد میں جایا جائے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر یہ چاہیے نہیں، اپنے علاقے ہی کی مسجد کے اندر نماز پڑھنی چاہیے نماز جمعہ، اگرچہ وہاں کی جماعت چھوٹی ہو اور دوسری دیگر مسجد کی جماعت اس سے بڑی ہو، مگر پھر بھی اپنے علاقے کی مسجد میں مسجد کو محروم کر کے جماعت دوسری طرف جانا نہیں چاہیے۔ رینا کے پوچھتی ہیں کہ ان کے بکری کے بچے کو کتے نے کاٹ لیا تو ایسی صورت میں اگر یہ بڑا ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو بکری کے بچوں کو اگر کتے نے کاٹ لیا ہے تو ایسی صورت میں بڑا ہونے کے بعد اس کی قربانی ہو جائے گی، قربانی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ بکری کا بچہ کتوں میں کھیلنے بھی نہ جائے، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ فیض منصوری پوچھتے ہیں کہ وضو کے اندر ٹاپس یا زیور وغیرہ خاتون کو اتارنا ضروری ہے یا نہیں ضروری، یعنی کان میں یا ناک کے اندر جو چیز ہے، تو دیکھیں اس کا اتارنا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ وضو کے اندر تو کان دھونا بھی ضروری نہیں ہے، کان کا مسح کرنا بس کافی ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی صرف کافی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کان کا مسح وہ غالباً سنت یا پھر مستحب ہے، تو اس میں ٹاپس وغیرہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لونگ وغیرہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر لونگ پہنی ہوئی ہے اور اس کے اندر پانی پہنچ جاتا ہے، اتنی سخت ناک سے چپکی بھی نہیں ہے کہ اندر پانی نہ جا سکے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ پورا دھل جانا چاہیے۔ باقی یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ بندے وغیرہ اتارے جائیں، ٹاپس وغیرہ اتارے جائیں، اگر سوراخ کے اندر پانی پہنچ رہا ہے خاص طور سے ناک کے تو وہ کافی ہے، یا پھر ٹاپس جو ناک سے چپکی ہوئی ہوتی ہے اگر اس کے اندر پانی پہنچ گیا اور جو ہے نا چہرے کا کوئی پرت ایسی نہیں کہ جو سوکھی رہ گئی، تو اسی صورت میں وضو ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جوئے کے اندر رقم جیتی ہے اور واپس 1 لاکھ روپے کی رقم جوئے کے اندر جیتی اور واپس اس رقم کو ہار گئے، اب ان کے اوپر قرضہ ہے تو کیا ان کو توبہ کرنی پڑے گی یا قرضہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیں جس کا قرضہ ہے وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا، اگرچہ آپ نے قرضہ لے کر جوئے میں ہارے یا پھر آپ نے کہیں اس پانی کے اندر تالاب میں اس پیسوں کو گرا دیا، اس سے کیا مطلب ہے؟ باقی یہ کہ آپ کے پاس قرضہ اور کیونکہ ناجائز کام تھا، جوئے کے اندر آپ نے رقم کو لگایا، ہار گئے اور قرض دار ہو گئے، ایسی صورت میں قرضہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جوا کھیلنے کے لیے پھر اس کے بعد اگر آپ نے توبہ کر لی ہے، یعنی ہار جانے کے بعد توبہ کر لی ہے، تو پھر کوئی اس میں کفارہ وغیرہ تو نہیں ہے، مگر یہ کہ توبہ سچے دل سے ہو کے آئندہ نہ کھیلنے کا ارادہ بھی توبہ میں شامل ہونا چاہیے۔ جو توبہ کی شرط ہے کہ جو کرا ہے اس کے اوپر شرمندگی اور اس کے آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے، پوچھتی ہیں کہ عورت کو مزار پہ جانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو عورت کو مزارات اولیاء پر نہیں جانا چاہیے، ان کو گھر سے ایصال ثواب یا گھر سے فاتحہ وغیرہ کا انتظام کر دینا چاہیے۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال ہے، وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کے وہاں کیا سسٹم ہوتا ہے کہ مزار پہ جانے سے مزار پہ کوئی منت وغیرہ مانگتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا شاید کوئی اور دوسرے معاملے میں کہ بکرے کا سر وہاں پہ لے جا کے چڑھاتے ہیں مزار پہ، اور شاید یہی ان کا وہاں کے رواج کا دستور ہے، تو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ
یعنی سوال ہے کہ وہ زندہ بکرا لے جا کے وہیں پہ ذبح کرتے ہیں اور وہیں پہ بنا کے بانٹتے ہیں، تو کہ اس کی اصل صورت کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس میں جو پہلا سوال ہے کہ جو سر لے جانے والی چیز ہے وہ تو سخت خرافات والی بات ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جانور کو ذبح کر کے آپ اس کا سر لے جائیں مزار پہ چڑھائیں، یہ تو بلکہ مشابہت ہو جائے گی کفاروں سے، اس طریقے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل سخت خرافات ہے، اور یہ کہ بد مذہبوں کو دین میں بولنے کا موقع دینے والی بات ہے۔ گھر سے جانور کو ذبح کر دیں اور پکا کر لے جائیں، وہاں جا کے کھلا دیں۔ اور جو دوسری صورت بتائی آپ نے کہ جانور وہیں لے جا کے ذبح کرتے ہیں، تو اگر یہ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے، یعنی یہ نہیں جانتے کہ وہیں جا کر ہی ذبح کرنا پڑے گا، اگر یہ اس کو لازم نہیں جانتے اور پھر ایک انتظام کے تحت کہ بھئی ہو سکتا ہے مزار پہ وہاں پہ خانقاہ پہ کسی نے پکانے کا انتظام کر رکھا ہو کہ بھئی اگر آپ یہاں سامان دیں یا کھانا دیں تو پک بھی جائے گا، ایسا بھی انتظامات ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ انتظام ہے اور یہ شخص زندہ بکرا لے جاتے ہیں کہ یہاں گھر پہ کہاں ذبح کریں گے، کہاں کوئی کسائی نہیں ہوتا، کھال اتروانے کا مسئلہ ہوتا ہے، دیگر کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو ایسے معاملے میں اگر یہ شخص مزار پہ بکرا لے جائے، وہاں پہ ذبح کر کے وہیں ہاتھوں ہاتھ بنوا دے اور تقسیم کروا دے اصال ثواب کے لیے، تو یہ تو بالکل جائز ہے، اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فعل نہ پایا جاتا ہو کہ اس کو کوئی ضروری فرض واجب نہ سمجھتا ہو کہ بھئی وہاں لے جا کر ہی ذبح ہوگا، اس لیے وہاں لے جا کے ذبح کرا جاتا ہے، یا ان کے دائرے میں جا کے ہی ذبح ہوگا تب جا کے وہ منت پوری ہوگی، تو یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو منت مانگی گئی ہے اگر ایصال ثواب کی کہ ہم ایک بکرا ایصال ثواب کریں گے، تو یہ ضروری نہیں کہ مزار کے احاطے کے اندر جانے کے بعد اس کو ذبح کیا جائے گا، یا مزار کے دائرے میں وہ ذبح ہوگا تب جا کے اپنی منت پوری ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو گھر سے بھی پکا کے لے جا سکتے ہیں۔ باقی دوسری صورت میں نے بتا دی ہے کہ اگر ایسا وہاں انتظام ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے لیے انتظام رکھتے ہیں کہ اگر آپ جانور لے جائیں وہ ذبح کر کے پکا دیں گے، سب معاملے ہیں وہاں، دیگ اور کیا کہتے ہیں چولہے وغیرہ گیس وغیرہ کے سارے معاملے، اور پھر وہاں لے جاتے ہیں وہ لوگ اپنی سہولیت کے تحت، تو وہاں لے جانے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ بکرے کا سر لے جا کے وہاں چڑھانا، یہ سب خرافات گناہ کی باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار